وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں اردو استاد عادل قریشی۔ شعبہ اردو ویلکن ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے نونہالوں کی خوبصورت کوششیں یوم اردو کے موقع پر شذرات کی صورت میں ویڈیوز کا رنگین اور خوشنما گلدستہ بطور سوگات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہمیں قلبی مسرت ہو رہی ہے کہ اردو کے تئیں ہماری محبتیں نئی پیڑھی میں خلوص اور ایمانداری سے منتقل ہو رہی ہے۔ آئیے ہم سب ترقی اردو کے اس مشن میں ان کے رہرو بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریان حسن ہے، میں سارے ویلکن ہائر سیکنڈری اسکول سوپور میں تیسری جماعت کا طالب علم ہوں۔ چونکہ یوم اردو اور یوم اقبال ایک ہی تاریخ یعنی 9 نومبر کو منائے جاتے ہیں، دونوں کو ایک ہی دن منانا ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ کہ علامہ اقبال نے انسانیت کو اپنا اہم پیغام اردو زبان کے ذریعے دے کر اس زبان کا اقبال بلند کیا۔ محترم ناظرین، اس سال کورونا وائرس کے باعث ہم یہ دن اپنی اسکول میں نہیں منا سکتے ہیں، اس لیے ہم ویڈیوز کے ذریعے ہی اردو زبان اور علامہ کے تئیں اپنی محبت کے اظہار اور دونوں کے پیغام کی ترویج و تشہیر کے لیے آپ سے مخاطب ہو کر آپ کی بھرپور توجہ اور دلچسپی کے متمنی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پر پرواز مگر رکھتی ہے۔ وسلام۔ غزل کو شعرا میں میر تقی میر کے بعد جو مشہور و معروف غزل کو شاعر تصور کیا جاتا ہے، اس کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ غالب نے 2 زبانوں میں شاعری کی، اردو زبان اور فارسی زبان۔ اس کا زیادہ تر کلام فارسی زبان میں ہے۔ اردو میں اگرچہ غالب نے بہت کم لکھا ہے، لیکن اردو شاعری نے غالب کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ غالب نے زندگی کے تجربات اپنے کلام میں بیان کیے ہیں۔ غالب نے غزل کو نئے خیالات اور تجربات سے مالا مال کیا۔ اردو شاعری میں اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے اکثر اشعار ذو معنی ہیں۔ غالب نے غزل کو تغزل کا ایک ایسا مقام عطا کیا جس سے غزل کو 4 چاند لگ گئے۔ غالب نے بہت تعداد میں ایسے اشعار لکھے اور بیان کیے ہیں جو آج تک زبان زد عام ہے۔ مثلاً یہ مسائل تصوف فی بیان تیرا غالب، یہ مسائل تصوف فی بیان تیرا غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے یوں نہ بات خار ہوتا، اور یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصحہ، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصحہ، کوئی 4 ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ غالب کی شاعری غالب کے تخیل کی ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ ایک معمولی سی چیز کو ایک قیمتی چیز کے مقابل کھڑا کر کے اسے فوقیت دینا غالب کا ہی کمال ہے۔ مثلاً اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا، اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ غالب کے مزاج میں طنز و مزاح بھی بھرا تھا۔ اس نے چٹکلے مزیدار طریقے سے بیان کیے ہیں۔ مثلاً ایک دفعہ دلی میں وبا پھیلی۔ کسی دوست نے غالب سے پوچھا، وبا کا کیا حال ہے؟ غالب نے فرمایا، وبا کہاں تھی؟ 65 سال کا بڈھا اور 60 سال کی بڑھیا میں اگر ایک مرتا، ہم کہتے ہیں وبا آئی ہے۔ کیسی وبا؟ غالب نے اردو زبان کو اپنی شاعری اور طنز و مزاح کی باتوں سے بہت فائدہ پہنچایا اور اردو زبان کی بہت خدمت کی۔ اگر کسی کو اردو زبان سیکھنی ہے تو غالب کی شاعری کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ بقول رشید صدیقی، مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں: تاج محل، غالب اور اردو زبان۔ السلام علیکم، میرا نام رائجہ بازوانی۔ تو آج میں محمد اسماعیل میٹھی کی ڈرائنگ بناؤں گی، تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔
ایسے ہواؤں میں جو خوشبو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد بن اعجاز SRM ویلکن ہائر سیکنڈری اسکول سوپور میں چوتھی جماعت کا طالب علم ہوں۔ ایک تحقیق کے مطابق اردو میں کل 5 لاکھ الفاظ ہیں، جس میں 1/3 حصہ سنسکرت کے ہیں اور 35,000 اردو کے اپنے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ عربک اور فارسی کے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق اردو دو زبانوں کا لفظ ہے، اور دو۔ سنسکرت کا ہے اور دو فارسی کا ہے۔ کے معنی دل کے ہیں اور دو کے معنی دو کے ہیں، اور اردو کا مطلب دو دلوں کو ملانے والی زبان ہے، یعنی اردو ایک ایسی زبان ہے جو دو مختلف جگہوں کے لوگوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ شکریہ۔ Drawing of Allama Iqbal. بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارم فردوس اور میں ارتقا عمر آج آپ کے سامنے موضوع اردو زبان پہ روشنی ڈالیں گے۔ کتنی پیاری زبان ہے اردو، فخر ہندوستان ہے اردو، جس سے آئی مہک محبت کی وہ گل زعفران ہے اردو۔ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس نے مختلف قوموں میں رابطے کی زبان کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ لفظ ترکی زبان سے آئے ہیں اور اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اس زبان کو لشکری زبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان میں کئی طرز کی قوم آئی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنی آبائی زبان کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے اور یوں مقامی لوگوں کے الفاظ بھی اپنی زبان میں داخل کرتے تھے، اور اس سے ایک بڑی زبان کا واقعہ ہوا جو آج دنیا بھر کی تیسری بڑی زبان ہے۔ بھارت میں 5% لوگ اس زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ کشمیر میں بھی بہت سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں بہت سے شاعر ہیں، ان میں سے کچھ مشہور نام جیسے غالب، حالی، مومن، اقبال وغیرہ ہیں۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سفر یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میری خوابوں کی حویلی، اور تو ہے میرا نام میں اس روح کی پہیلی۔ کیوں بناتے ہو مجھ کو تحسب کا نشانہ، دیکھا تھا میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں میں اکیلی، اور تو ہے میرا نام میں اس روح کی پہیلی۔ شکریہ۔ Now, as you can see, the drawing is absolutely done. I hope you like this drawing. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حشمت حبیب آج آپ لوگوں کے سامنے ایک شاعر علامہ اقبال کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ علامہ اقبال جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک مشہور شاعر تھے۔ علامہ اقبال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ ایسا سکھاتے ہیں: شاہین ہے تو پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ علامہ اقبال اس شعر کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ علامہ اقبال شاہین کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ شاہین کی پرواز پرندوں سے ہی نہیں بلکہ بادلوں سے بھی بلند ہے۔ علامہ اقبال ہمیں ادب رسول سکھاتے ہیں، جیسے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ ریزیگریشن بیسڈ ہے۔ ریزیگریشن بیسڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے کلام کو آپ جب بھی پڑھیں گے اور اس کا
कलाम को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो चाहे कैसा भी दौर हो, बदतर से बदतर दौर हो, तो आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से कर सकते हैं और आप दोबारा उठ सकते हैं, बल्कि खुद ही नहीं उठ सकते और बाकी लोगों को भी अपने साथ उठा सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं ओएस 8वीं जमात का तालिब इल्म आज आपके सामने उर्दू की एक नज़म पेश करना चाहता हूँ। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत की मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरी ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत की दिए मुझको सहारे। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फानी ने सजाई मेरे पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली। क्यों मुझको बताते हो तासब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। था मैंने भी कभी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में मैं हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम ज़हा है, मैं क्लास सेकंड रोज़ में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको उर्दू ज़बान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। ज़बान इज़हार राय का सबसे हसीन और बेहतरीन ज़रिया है। उर्दू ज़बान वो प्यारी ज़बान है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान का फ़ख्र है। उर्दू हिंदुस्तान की 6 रियासतों में दफ्तरी ज़बान के तौर पर राइज है। भारत की आबादी के तकरीबन 5% लोग उर्दू को मादरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत की 6ठी बड़ी ज़बान उर्दू है। उर्दू ज़बान को बामे उरूज तक पहुंचाने में शायरों, अदीबों और अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। पूरी दुनिया में खालिस उर्दू बोलने वालों की तादाद 11 करोड़ से ज़ायद है, जिसके लिहाज से उर्दू दुनिया की 9वीं बड़ी ज़बान है। हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि आने वाली नस्लों में उर्दू ज़बान से लगाव, मोहब्बत और उल्फत को फ़रोग़ दिया जाए। शुक्रिया। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। काबिल कदर नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं अहमद बनेजा 6ठी जमात का तालिब इल्म हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर साल 9 नवंबर को यूम इकबाल मनाते हैं। चनांचे इंसानियत और उर्दू शायरी के तई अल्लामा इकबाल की खिदमत के पेश नज़र यूम उर्दू भी हम हर साल 9 नवंबर को ही मनाते हैं।
لہٰذا اس یوم اردو کے سلسلے میں میں آج آپ سب کو کچھ اقبال کے اشعار سنانا چاہوں گا۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عقاب روح جب بیدار ہو نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شکریہ۔